خداوند یسوع کے نہایت ہی عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج صبح ایک خوبصورت دن ہے۔ سب سے بڑھ کر تو ہم سب خدا کی حضوری میں ہیں، خدا کے گھر میں ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی اور کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ملک پاکستان کو آزاد ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 75 سال۔ ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو برکت دے، بحال کرے، اور ہمیشہ اس ملک میں جو بسنے والے لوگ ہیں، عوام ہے، قوم ہے، وہ خوشحال رہے۔ آمین۔ آزادی کا دن ہے، تو آئیے آج صبح ہم خداوند کے کلام میں سے حقیقی آزادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم حوالہ کھولیں، آپ سب سے گزارش ہے، چہل قدمی بند کر دیں، اپنی اپنی جگہوں پر جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں اور خدا کے کلام کو سنیں۔ کیونکہ ہمارا چرچ میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خدا کی آواز کو سننا۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، شنوا یعنی کہ سننے کے لیے جانا احمقوں کے سے زبیہ گزارنے سے بہتر ہے۔ تو ہم احمق نہیں ہیں کہ جب وقت آئے کہ ہم خدا کے شنوا ہوں تو ہم باتوں میں، ہم ادھر ادھر، ہم چہل قدمی میں لگ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ آئیے جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب 31ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت سے 36ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو بڑی توجہ سے غور سے خدا کے کلام کو سنیے۔ لکھا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی آزادی کے دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک سیاسی طور پر، جغرافیائی لحاظ سے اور ملکی سطح پر آزاد ہوئے آج 75 سال تو ہو چکے ہیں، لیکن کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم لوڈ شیڈنگ سے آزاد ہیں؟ کیا ہم اس ملک میں پائے جانے والی کرپشن سے آزاد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی سے، رشوت خوری سے، لاقانونیت سے، بے روزگاری سے، ناخواندگی سے آزاد ہیں؟ نہیں۔ بہت سی غلامیوں کے اندر آج بھی ہماری قوم جو ہے وہ جکڑی ہوئی ہے، اور جو سب سے بڑی غلامی ہے، جو سب سے بنیادی وجہ ہے، وہ گناہ ہے، جس سے انسان آزاد نہیں ہے۔
اور اس دنیا کے اندر یہ بڑی نوع انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے یہ آزاد رہنا چاہتا ہے، یہ آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ غلامی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اور اگر آپ انسانی تاریخ پر غور کریں، انسانی تاریخ جو ہے یہ آزادی کی جدوجہد سے بھری پڑی ہے، اور ہر جنگ کے پیچھے بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ آزادی۔ آزادی کے لیے لوگ ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، جانفشانی کرتے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگرچہ انسان غلام بن کر رہنا نہیں چاہتا، لیکن تو بھی آج انسان بہت سی اقسام کی اسیریوں میں ہے، غلامی کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس میں دوسرا پطرس 9واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو شخص جس چیز سے مغلوب ہو جاتا ہے اس کا غلام ہے۔ جو چیز بھی، جو کام بھی، جو شخص بھی آپ کو مغلوب کر دیتا ہے، آپ کو شکست کر لیتا ہے، آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ اور آج دنیا پر آپ غور کریں، ہر شخص کسی نہ کسی کی غلامی کے اندر ہے، لیکن گڈ نیوز کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ اگرچہ انسان غلام بن کر رہنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی مختلف اقسام کی قیدوں میں، اسیریوں کے بندروں میں جکڑا ہوا ہے، خدا کا بیٹا یسوع مسیح سب کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند نے یہاں پر کیا کہا؟ 32ویں آیت، اور تم سچائی سے واقف ہوگے۔ تو سچائی کیا کرے گی؟ سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور یہ بات خداوند یسوع مسیح نے ان یہودیوں سے کہی جو مسیح پر ایمان لے کر آئے تھے، اور جب خداوند نے یہ بات کہی تو ان کو برا لگ گیا، برا مان گئے، کہنے لگے ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ تو کیا یہ سچ بول رہے تھے؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ کی غلامی کے اندر ہیں۔ اگر آپ قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں، اب بائبل کو پڑھ کر دیکھیں، تو قوم بنی اسرائیل کئی دفعہ مختلف قوموں کی اسیری میں گئی ہے، کبھی مصر کی غلامی میں، کبھی اسور کی غلامی میں، کبھی فارس کی غلامی میں، کبھی بابل کی غلامی میں، کبھی یونان کی غلامی میں۔ اور جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی اس وقت بھی ملک فلسطین کے اوپر رومیوں کا قبضہ تھا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، ہم تو ابراہیم کی نسل سے، ہم تو مسیح کے لوگ ہیں، ہم تو یسوع کے خون خریدتے ہیں، ہم تو یسوع کے ماننے والے ہیں، ہم تو کسی کی غلامی میں نہیں۔ لیکن وہ غلامی کے اندر تھے۔ دو پہلوؤں کے اعتبار سے یہ بات غلط تھی جو انہوں نے کہی۔ پہلی بات، اگر دنیاوی پہلو کے اعتبار سے دیکھیں تو اس اعتبار سے بھی یہ بات غلط تھی، کیونکہ یہ کئی بار مختلف قوموں کی اسیری میں رہے، 400 سال تو مصر کی غلامی میں رہے، 70 سال بابل کی اسیری میں رہے، اور بھی مختلف اقوام کی اسیریوں میں یہ مسلسل رہتے رہے۔ اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ گناہ کی غلامی میں تھے، یہ شریعت کی غلامی میں تھے، یہ جہالت کی قید میں تھے، یہ جھوٹ کی غلامی میں تھے، یہ ریاکاری کی غلامی کے اندر پھنسے ہوئے لوگ تھے، اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم کبھی کسی کی غلامی میں
نہیں رہے، حالانکہ غلامی کے بندروں میں جکڑے ہوئے تھے اور اسی میں زندگی گزار رہے تھے، اور یہ بڑی ہولناک بات ہے۔ اور دراصل خداوند یسوع مسیح جس غلامی کی بات کر رہے تھے وہ یوحنا 8:34 میں دیکھ لیجئے، یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ خداوند دراصل اس غلامی کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ اگرچہ غلامیوں میں رہے لیکن وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں ہم کسی کی غلامی میں کبھی نہیں رہے۔ اور خداوند نے کہا کہ جو گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ کا غلام ہے، جو شخص گالیاں بکتا ہے وہ گالیوں کا غلام ہے، جو شخص شراب پیتا ہے وہ شراب کا غلام ہے، جو شخص سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ کا غلام ہے، جو شخص زناکاری کرتا ہے وہ زناکاری کا غلام ہے، اور جو شخص رشوت لیتا ہے، لالچ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا، وہ ان بدروہوں کی قید کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ آزادی کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ بولنے والا زبان کی غلامی میں، بہت زیادہ خاموش رہنے والا خاموشی کی غلامی میں، بہت زیادہ سنجیدہ رہنے والا سنجیدگی کی غلامی میں، بہت زیادہ خوش رہنے والا خوشی کی غلامی میں۔ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کی غلامی کے اندر ہے۔ انا کی غلامی ہے، اکڑ ہے لوگوں کے اندر، میرے سے بڑھ کر کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ کسی کو سمجھ نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی دانشور نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہ درست ہے۔ خودی کی قید میں ہے، انا کی قید میں ہے، بغض کی، عیب جوئیوں کی قید میں ہے، الزام تراشیوں کی قید میں ہے، لوگ جھوٹ کی قید میں ہیں۔ اسی لیے خداوند نے کہا جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ اور اس سے بڑھ کر خداوند نے ایک اور بات بھی کری۔ خداوند نے کہا تھا کہ تمہارا باپ، انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ ابراہام ہے، خدا نے کہا تمہارا باپ ابلیس ہے، کیونکہ وہ شروع سے خونی ہے اور جھوٹ بولتا آیا ہے، بلکہ وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ کی غلامی میں ہیں، تو آپ کا باپ آسمانی باپ نہیں ہے، ابلیس ہے۔ آج صبح غور کیجیے کن چیزوں کی غلامیوں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ سو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگ ذہنی طور پر غلام ہیں، لوگوں کے ذہن تنگ ہیں، سوچیں تنگ ہیں، چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں۔ اور یہ کیا ہے غلامی؟ اور یہ ذہنی غلامی بڑی خطرناک غلامی ہے۔ ان سے بچنے کی، ان سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کے ساتھ ساتھ بدروہوں کی غلامی میں ہیں، اور اپنی ناپاک خواہشات کی غلامی میں ہیں، دنیاوی رسم و رواج کی غلامیوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج خداوند یسوع مسیح آزاد کرنا چاہتا ہے۔ خداوند نے کہا کہ جب سچائی سے واقف ہوگے، تو سچائی کے لیے جو یونانی زبان میں ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایلیٹھیا۔ یہ وہ سچائی ہے جو آپ کو ایمان کی حد تک لے کر جاتی ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس کے اندر آزاد کرنے کی قدرت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا یوحنا 14:6 میں کہ راہ، حق یعنی کہ ٹروتھ، یعنی کہ گریک میں ہے ایلیٹھیا، راہ، ایلیٹھیا اور سوئے زندگی میں ہوں۔
اور سچائی یعنی کہ جب تم مجھ سے واقف ہوگے، جب تم مجھے جان جاؤ گے، جب تمہیں میری پہچان ہوگی تو تم کیا ہوگے؟ آزاد ہو جاؤ۔ لیکن جب تک کوئی شخص مسیح کو نہیں جانے گا، مسیح سے اس کی واقفیت نہیں ہوگی، وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور جو گریک ورڈ ہے نا واقفیت کے لیے اور آزاد کے لیے، ان کی جو گرامر ہے اس کے اندر مسلسل جاری رہنے والا یہ عمل ہے۔ اگر مسلسل تم مسیح کو جانتے رہو گے، مسلسل تم الیتھیا سے، سچائی سے واقف ہوتے رہو گے، تو یہ سچائی تمہیں آزاد کرتی رہے گی۔ جہاں پر آپ کی واقفیت سٹاپ ہو گئی، وہاں پر آپ پھر قید میں۔ اگر آپ اس واقفیت میں بڑھ رہے ہیں تو آپ آزاد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ بڑھ نہیں رہے اور آپ سٹاپ ہو گئے ہیں تو آپ قید میں۔ آپ کو آزادی کی ضرورت ہے، اور یہ آزادی جو ہے خدا کا بیٹا یسوع دے سکتا ہے۔ دو طرح کی سچائیاں ہیں، ایک دنیاوی سچائی ہے اور ایک آسمانی سچائی ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر سچ نہیں ہے، دنیا میں سچائی نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک مورل ٹروتھ یعنی کہ اخلاقی سچائی موجود ہے، اور وہ سچائی ایسی ہے کہ وہ لوگ جو دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ بھی سچ بولتے ہیں۔ یہ مورل ٹروتھ ہے، لیکن یہ سچائی جو ہے یہ کسی کو آزاد نہیں کر سکتی۔ افلاطون نے ایک بات کہی، افلاطون نے کہا کہ یہ جو سچائی ہے یہ کوئی زمینی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آسمانی ایلیمنٹ ہے، اور جو شخص اس زمین پر سچائی کی پریکٹس کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کنیکشن آسمان کے ساتھ ہے۔ سچ بولنے والے کا کنیکشن آسمان کے ساتھ ہے۔ سو اگرچہ دنیا میں انسانیت میں سچائی ہے، اخلاقی سچائی ہے، لیکن یہ سچائی آزاد نہیں کرتی۔ لیکن مسیح جو سچائی ہے وہ ان تمام سچائیوں سے بالا تر ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جو آزاد کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔